پیدائشی دم گھٹنا یہ ایک سنگین حالت ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب بچے کو پیدا ہونے سے پہلے، اس کے دوران یا اس کے فوراً بعد مناسب آکسیجن نہیں ملتی ہے۔ آکسیجن بچے کے دماغ اور جسم کے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر بچے کی آکسیجن کی سپلائی بہت کم ہے تو یہ دماغ، دل اور دیگر اعضاء کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ بہت سی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے، جیسے کہ لمبا یا مشکل مشقت والا آپریشن، بچے کی گردن کے گرد ماں کے لپٹے ہوئے مسائل، اور نال کا اچھی طرح کام نہ کرنا۔ جب بچے کو پیدائشی دم گھٹنے کا سامنا ہوتا ہے تو اسے سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن سست ہو سکتی ہے یا پیدائش کے بعد کمزور اور پیلا دکھائی دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر اور نرسیں بچے کو سانس لینے میں مدد کرنے کے لیے تیزی سے کام کرتی ہیں، بعض اوقات مشین کا استعمال کرتے ہوئے آکسیجن دیتے ہیں۔ اسباب: کچھ عوامل پیدائشی دم گھٹنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ حاملہ یا جنین سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں: نال کا بڑھنا: یہ پیدائشی پیچیدگی اس وقت ہوتی ہے جب نال بچے سے پہلے گریوا کو چھوڑ دیتی ہے۔ قبل از وقت پیدائش: اگر بچہ 37 ہفتوں سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو اس کے پھیپھڑے ابھی تک مکمل طور پر تیار نہیں ہوتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے سانس لینے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب سیال حاملہ کے خون میں داخل ہو جائے جو الرجک رد عمل کا سبب بن سکتا ہے، یہ بہت سنگین ہے۔ بچے دانی کا ٹوٹنا: نال بچے دانی سے الگ ہو جاتی ہے، یہ علیحدگی پیدائش سے پہلے ہو سکتی ہے۔ لیبر کے دوران انفیکشن، طویل یا مشکل مشقت اور حمل میں ہائی یا کم بلڈ پریشر کا ہونا۔ خون کی کمی والے بچے میں خون کے خلیات مناسب آکسیجن نہیں لے رہے ہوتے ہیں۔ حاملہ کے خون میں مناسب آکسیجن نہیں ہوتی۔ پیدائش سے پہلے یا اس کے دوران آکسیجن کی سطح ناکافی ہو سکتی ہے۔ پیدائشی دم گھٹنے کے خطرے کے عوامل میں شامل ہیں: حاملہ کی عمر 20 اور 25 سال کے درمیان ہے، ایک سے زیادہ کی پیدائش جیسے جڑواں یا 3 بچے پیدا ہونا، قبل از پیدائش کی دیکھ بھال نہ کرنا اور پیدائش کے وقت بچے کا وزن کم ہونا، پیدائش کے دوران جنین کی غیر معمولی پوزیشن کا ہونا۔ علامات: پیدائشی دم گھٹنے کی علامات پیدائش سے پہلے، دوران یا اس کے فوراً بعد ظاہر ہو سکتی ہے۔ پیدائش سے پہلے ایک بچے میں دل کی دھڑکن غیر معمولی ہوتی ہے یا خون کی پی ایچ کی سطح کم ہو سکتی ہے جو اضافی تیزابیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچے میں نشانیاں آکسیجن کی کمی یا خون کے بہاؤ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان میں شامل ہے: بچہ خاموش ہے، رو نہیں رہا ہے، دل کی رفتار کم ہونا، کمزور پٹھوں کا ہونا، کمزور اضطراب، سانس لینے کی کمی یا سانس لینے میں دشواری اور دورے پڑنا، بچے کا سست ہونا، کم بلڈ پریشر، بشاعت کی کمی اور غیر معمولی خون جمنا۔ پیدائشی دم گھٹنے کا علاج: پیدائشی دم گھٹنے کی بیماری اس وقت ہوتی ہے جب بچے کو پیدائش سے پہلے، دوران یا اس کے فوراً بعد کافی آکسیجن نہیں ملتی ہے۔ اگر اس کا فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ دماغ، دل اور دیگر اعضاء کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر اور نرسیں چیک کرتی ہیں آیا وہ سانس لے رہا ہے اور دل کی دھڑکن نارمل ہے۔ ڈاکٹر کیا چیک کرتے ہیں؟ کیا بچہ رو رہا ہے یا سانس لے رہا ہے؟ کیا دل کی دھڑکن کافی تیز ہے؟ بچے کا رنگ اور حرکت کیا ہے؟ اگر بچہ اچھی طرح سے سانس نہیں لے رہا ہے یا کمزور نظر آ رہا ہے تو ڈاکٹر بحالی شروع کرتے ہیں۔ بنیادی اقدامات: بچے کو خشک اور گرم کریں، سردی کے دباؤ سے بچنے کے لیے ہوا کی نالی کا راستہ صاف کریں، اگر ضرورت ہو تو منہ اور ناک کو سیکشن کریں۔ ہوا آکسیجن کے ساتھ چہرے کے ماسک کا استعمال کرتے ہوئے بچے کو سانس لینے میں مدد کریں۔ اگر کوئی بہتری نہیں ہے تو وہ کر سکتے ہیں ونڈ پائپ میں سانس لینے والی ٹیوب ڈالیں، سینے کے دباؤ دیں، ایپینیفرین نامی دوا دیں۔ بچے کے سانس لینے شروع ہونے کے بعد مدد اور نگرانی: ایک بار جب بچہ مستحکم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اور نرسیں قریب سے نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ضرورت ہو تو آکسیجن دیتے ہیں، دل کی دھڑکن
वजन, सांस लेने और दर्जा हरारत पर नजर रखते हैं, ब्लड प्रेशर, नमक की सतह और तेजाब की सतह को चेक करते हैं। नस के जरिए मायात दें। अगर कोई दौरे पड़ते हैं तो उनका इलाज करें। अगर बच्चे को अतदल से लेकर शदीद ऑक्सीजन की कमी हो तो दिमाग को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है। ऐसी सूरत में डॉक्टर हाइपोथर्मिया का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे को एक खास मशीन या कंबल का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 33.5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। कूलिंग 3 दिन तक रहती है। ये दिमागी नुकसान को कम करता है और बहाली को बेहतर बनाता है। घर जाने के बाद भी बच्चे को ये देखने के लिए खसूसी चेकअप की जरूरत पड़ सकती है कि वो कैसे बढ़ता और सीखता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपकी सेहत से मुतल्लिका मालूमात फराहम करना है। हमने ये मालूमात यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है कि मालूमात दुरुस्त, ताज़ा तरीन और समझने में आसान हो। याद रखें, अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिज से ज़रूर मशवरा कर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।